نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ آج یکم رمضان ہے اور یہ راستے سارے کے سارے لال مسجد کے اطراف میں بند کیے ہوئے ہیں۔ 5-6 دن ہو گئے بند ہوئے ہوئے ہیں۔ اور تم نے حسان صاحبہ کی گرفتاری کو تقریباً 9-10 دن ہو چکے ہیں۔ انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے یہاں کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ لال مسجد کے سامنے کا سڑک ہے۔ جمعے کے دن بھی نہیں آنے دیا گیا، جمعے کے دن بھی راستہ بند رکھا گیا، کل بھی بند رکھے گئے۔ آج حالانکہ یہاں ایک بڑا اتوار بازار لگتا ہے، وہ اتوار بازار بھی بند رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ بھی تک کہا ہے مذاکرات میں کہ اگر آپ ہم سے لال مسجد لینا چاہتے ہیں تو لال مسجد لے لیں، اور جامع حفصہ لینا چاہتے ہیں تو جامع حفصہ بھی لے لیں، لیکن بس ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش کیا ہے کہ آپ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ کر دیں، قرآن و سنت کا نفاذ کر دیں تو ہم سے لال مسجد بھی لے لیں اور جامع حفصہ بھی لے لیں۔ اب یہ پورے کے پوری سڑکیں بند رکھی ہوئی ہیں اور بازار تک بند رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے پورے علاقے کو۔ ان کے نزدیک مدرسہ بنانا اتنا بڑا جرم ہے کہ جامع حفصہ اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ دور دور تک موٹر سائیکل تو کئی چلتی ہیں، لیکن بڑی گاڑیاں ساری کی ساری بند رکھی ہوئی ہیں، اور یہ سارے کے سارے علاقے والوں کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ بھئی پاکستان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہاں چوریاں عام ہیں، ڈاکے عام ہیں، اور مجھے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں بتایا گیا کہ برطانیہ ایسا ملک ہے کہ لوگ وہاں سے سارے جو اربوں پتی ہیں وہ دبئی اور قطر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے اندر ٹیکسوں کا طوفان ہے اور امن نہیں ہے، ٹیکسوں کا طوفان ہے اور امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور یہی حال پاکستان کا ہے۔ یہ چونکہ اس کا قبلہ و کعبہ برطانیہ ہے، یہاں نظام بھی برطانیہ کا چل رہا ہے، ہماری عدالتوں میں سارا برطانیہ کا نظام چل رہا ہے، اور ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی برطانیہ کا، جمہوری نظام برطانیہ کا، اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی برطانیہ کا، پولیس اور فوج کا نظام برطانیہ کا۔ اور یہ بڑی بڑی جو سڑکیں ہیں یہ ساری کی ساری بند کی ہوئی ہیں، کئی دن ہو چکے ہیں۔ آج یہاں اتوار بازار لگتا ہے تو وہ اتوار بازار بھی بند کیا ہوا ہے، اتوار بازار کو بھی بند کیا ہے۔ اب حالانکہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو عرض کیا کہ ہم نے ان سے یہ تک کہا کہ اگر آپ ہم سے لال مسجد لینا چاہتے ہو تو ہم لال مسجد دینے کو تیار ہیں، اور جامع حفصہ لال مسجد بھی دینے کو تیار ہیں۔ ایک شرط ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ عظیم ملک بنا تھا، یعنی قرآن و سنت کا نفاذ، وہ قرآن و سنت کو نافذ کریں، ہماری سیاست میں قرآن و سنت ہو، اور ہماری پولیس میں اور فوج میں قرآن و سنت کا نظام ہو، اور ایسے ہی ہماری عدالتوں میں اور میڈیا میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، ہماری تعلیم گاہوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو۔ اب یہ دیکھیں یہاں لوگوں کو کتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ یہ کئی دن ہو چکے ہیں یہ سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں، اور بند کر کے یہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور راستے سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور آج اتوار کا دن ہے، یہاں بڑے بڑے بازار لگتے ہیں، وہ سارے بازار بند کر دیے گئے ہیں، اور مسئلہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں، تو اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہ رہے یہ لوگ۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ٹکرانا چاہتے ہیں تو ہم تو تیار ہیں، اس کی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ شہادت تو ہمارا مطلوب اور مقصود مومن ہے۔ اگر آپ آئیں گے تو ہم ٹکرا جائیں گے آپ کے ساتھ، ہم نے تو ویسے بھی جانا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، ہر انسان نے ایک دن تو موت آنی ہی آنی ہے، جب مرنا ہے تو پھر شہادت سے کس بات کا ڈرنا۔ تو لیکن بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کی سوچ ابھی تک باقی ہے،
جنرل پرویز مشرف کی سوچ وہ ابھی تک باقی ہے، اور یہاں پورے اسلام آباد میں امن نہیں ہے، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں اور راستے میں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں اور گاڑیوں کی بیٹریاں چوری ہو جاتی ہیں اور ان کی لائٹیں چوری ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہندوستان پاکستان کی آپ اس گلی سے پیدل بھی نہیں آنا، تار لگائی ہے جی اس گلی سے پیدل بھی اندر نہیں آنا، یہاں کہہ رہے ہیں، یہ ساتھی بتا رہے ہیں پیدل بھی آنا جانا بند کیا ہوا ہے۔ اوپر بھی تار لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کتنی سخت تاریں لگائی ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سخت تاریں لگا دی گئی ہیں، اور سخت تاریں لگا کر ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پاکستان اور ہندوستان کی جو سرحد ہے یہاں ہے، اور سامنے پولیس کھڑی ہے اور آگے بھی، اور پھر آگے بھی پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، تو یہ سارے کا سارا بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ حال ہے، اور مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے تو عرض کیا نا کہ جو ہے ہم تو لال مسجد اور جامع حفصہ دینے کو تیار ہیں، آپ اسلامی نظام تو نافذ کر دیں۔ آپ عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں، جو علماء کہتے ہیں نا اسلامی نظام ہے، وہ عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں کون سی کتابوں پر فیصلے ہو رہے ہیں، کیا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اور احادیث سامنے رکھی جاتی ہیں، تفسیریں سامنے رکھی جاتی ہیں، فقہ کی کتابیں سامنے رکھی جاتی ہیں، یا برطانیہ کی کتابیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ برطانیہ کے اندر تو یہ حال ہے کہ برطانیہ سے لوگ جا رہے ہیں سارے، وہاں ٹیکسوں کا طوفان ہے اور امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، دبئی اور قطر کی طرف جائیں۔ عرض کیا نا کہ برطانیہ کے اندر تو یہ حال ہے کہ برطانیہ سے لوگ جا رہے ہیں سارے، وہاں ٹیکسوں کا طوفان ہے اور امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، دبئی اور قطر کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ یہاں امن نہیں ہے اور ٹیکسوں کا طوفان ہے اور ظلم و ستم عام ہے۔ اب آپ یہ خاردار تار دیکھیں، کتنی سخت خاردار تار ہے، تو یہ خاردار تار لگائی ہوئی ہے اور یہ راستہ بند کیا ہوا لوگوں کے لیے، اور مسورات کے لیے اور عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، تراویح میں بھی نہیں چھوڑ رہے اور مشکل بنائی ہوئی ہے۔ تو لیکن چونکہ اوپر کچھ لوگ ہیں جو اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب غیر اہل لوگوں کے کام سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب اکوڑا خٹک میں جو سانحہ ہوا ہے اس کو وہاں کے اپنے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ حکومت کا ہے، یہ فوج اور پولیس اور ایجنسیوں نے کرا ہے، اور اس کو مجاہدین پر ڈالا جا رہا ہے، یعنی کیا خود ہے ظلم، اور بڑے دھواں دار تقریریں وزیر اعظم صاحب اور دیگر کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے دہشت گردی کو ختم کریں گے، اور مجاہدین پر سارا ڈال رہے ہیں۔ اور یہی حال یہاں پر ہے کہ یہ راستہ ہمارا بند کیا ہوا ہے، اور کئی دن ہو گئے ہیں یہ راستہ جو بند کیا ہوا ہے، اور بازار بھی بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرمائے اور پاکستان میں اسلامی نظام کی بہاریں نصیب فرمائے، اس طاغوتی، اس دجالی نظام کا، اور اس میں علماء کو پکڑ پکڑ کے گرفتار کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بھی کئی اساتذہ اٹھا لیے ہیں اور اٹھا کر ان کو لاپتہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس ملک کے اندر یہ حال ہے، حالانکہ یہ ناجائز اور حرام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ کسی کو لاپتہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ایسی ایجنسیاں CTD بنی ہوئی ہے جو ظلم و ستم کرتی ہے اور لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، لاپتہ کر دیتی ہے، گھروں سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے جامعہ حفصہ کے طالبات جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں پہنچنے کی، اور طلباء بھی آ رہے ہیں۔ تو ہم تو الحمدللہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں۔ ہماری اپیل ہے پوری قوم سے کہ سارے کے سارے اس ظالمانہ اور اس دجالی اور اس کفریہ نظام کے خلاف آواز بلند کرنے والے بنیں۔ اب یہ سامنے اتوار بازار ہے اور اتوار بازار کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پوری قوم سے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، آہوزاری کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ اپنا لباس اور اپنی وضاقتہ سنت کے مطابق داڑھی کا اہتمام، پگڑی کا اہتمام، پردے کا اہتمام، اور اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی نظام کی تحریک چلائیں۔
قرآن و سنت کے نظام کی تحریک چلانے والے بنے. کتنے علماء 25-30 سال میں شہید کر دیے گئے, اور پھر ان کا ڈال بھی ان پر مجاہدین پر دیتے ہیں. تو یہ ظلم و ستم ہے, جو ظلم و ستم جاری اور ساری ہے. تو اس سے میری گزارش ہے, التماس و التجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں, آہوزاری کرنے والے بنیں, اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طاغوتی اور ظالمانہ نظاموں کا خاتمہ فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آج اتوار بازار یہاں لگتا ہے سامنے, اور اس کو بند کیا ہوا ہے. لوگوں کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے. رمضان کا پہلا دن ہے, مبارک دن ہے, لیکن وہ بند کر دیا ہے. اور وہ گلی بھی بند تھی, یہ دیکھیے یہاں بھی, یہ گلی بھی یہاں بند کی گئی ہے. ساری ایسی گلیاں بند کر کے ایک ظلم و ستم پورے علاقے پر ڈھایا جا رہا ہے. تو ساری قوم سے گزارش ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے بنے, آہوزاری کا اہتمام کرنے والے بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.